حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو جذام کا مریض تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں گل سڑ کر جسم سے جدا ہو گئے تھے، اور وہ صابر و شاکر شخص کہہ رہا تھا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب تو نے چاہا لے لیا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے، یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے تو تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اور خوب روزے رکھنے والا ہو۔ یہ سن کر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا اور خوب نمازیں پڑھتا تھا، اور اب مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر امڑ آئیں۔ عابد پھر وہی الفاظ دہرانے لگا، اے میرے مالک حقیقی عز و جل، جب تک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا، اور جب چاہا لے لیا، اور اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا۔ اے مولا، تیرا شکر ہے، میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا، آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے، اور تجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، تاکہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو اور روزے رکھو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ وہ عابد بولا، اگر میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں، تو پھر مجھے تندرستی و صحت نہیں چاہیے۔ میں تو اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی میں راضی ہوں۔ اس عابد کی یہ گفتگو سن کر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار شخص نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔